बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 8 नवंबर जुमे की सुबह है और 3-4 बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहली खबर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक जो कमेटी है उसने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी की है। सिर्फ ये रिपोर्ट जारी नहीं हुई बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ जहाँ पर अफगानिस्तान में बुरी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले नालायक जर्नैलों से इस्तीफ़े तलब किए हैं, वहीं पे अमरीकी सदर के जो उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुतल्लिक जो है कि अपने खसूसी नुमाइंदे मुकर्रर किए थे, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की वायलेशंस हैं और जो सियासी कैदी हैं यहाँ पर और बिलखसूस इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी वज़ाहत तलब की है। इसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम आज जो है कि वो एक मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में पाकिस्तान के 3 जजेस जो हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के और 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं कि उनके बारे में शुनीद ये हो रहा है कि जहाँ पे 6 जजेस के ख़त का मामला डिस्कस होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो इन हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा था कि बैरूनी मुदाखलत होती है, एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस के लोग मुदाखलत करते हैं, वहाँ पर 3 जजेस को जो है कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो मामला भी उठाया जा सकता है और क्या उन 3 जजेस को शोकास नोटिस जारी किए जाएंगे, क्या वो मुस्ताफ़ी होंगे या शोकास नोटिस अगर जारी होते हैं तो उनका वो फेस करेंगे, मुकाबला करेंगे। और कुछ सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबरें जो काजी चीफ जस्टिस साबिक जो हैं काजी फाइज ईसा, उनकी जो बाकियात थी, जो निशानियां थी, वो मिटाई जा रही हैं और जो एक आखिरी निशानी थी उनकी, उनको भी यहाँ से भेज दिया गया। सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी की जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान में सियासी कैदी हों या सियासी हकूक़ हों, आज़ादी मीडिया की हो, जो घरों के अंदर छापे मारे जाते हैं, जो अगवाकारी की जा रही है, जो आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंटरनेट और जो मोबाइल सर्विसेज के हवाले से बार बार बंदिश होती है, ये तमाम चीज़ों का उसके अंदर अहाता किया गया है और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हैं उसके ऊपर बड़ी गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। ये तशवीश ऐसे मौके के ऊपर सामने आई है और ये स्टेटमेंट ऐसे मौके के ऊपर या एक रिपोर्ट ऐसे मौके के ऊपर आई है कि जब एक दिन पहले अमेरिका के अंदर पूरी की पूरी इंतज़ामिया जो है वो तब्दीली के मराहिल में आ चुकी है। नए सदर जो है अमरीकी मुंतखब हो चुके हैं और उनकी कांग्रेस सेनेट के अंदर और इवन जो गवर्नर्स होते हैं उसके अंदर भी उनको अक्सरियत हासिल है, बेशतर रियासतों में उन्हीं के गवर्नर होंगे। ऐसी सूरत हाल में जब ये रिपोर्ट आना और फिर सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं आई बल्कि इसकी रिपोर्ट के साथ ही ज़ल्मे खलीलज़ाद जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मुतल्लिक जो नुमाइंदा खसूसी हैं डोनाल्ड ट्रंप के रहे हैं, माजी के अंदर बड़े उन्होंने दौरे किए इस खित्ते के, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट जारी किया, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है कि उन्होंने कहा जी कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद जनरल आसिम मुनीर इमरान खान की बिला जवाज़ गिरफ्तारी के हवाले से क्या वजाहत पेश करेंगे। उन्होंने एक सवालिया मार किया कि अब आपके पास क्या, पहले तो बड़े आप 9 मई और जो यहाँ हम देखते रहे कि बहुत सी बयानी नैरेटिव बार बार ISPR से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी, बयान आते थे, वफाकी हुकूमत भी यहाँ पे करती, सूबाई हुकूमतें भी कर रही थी और वो आगे कहते हैं कि ये वक्त आ गया कि इमरान खान को रिहा किया जाए और उन तमाम कैदियों को भी रिहा किया जाए जो फेयर जुडिशल प्रोसेस के बगैर जो है कि इस वक्त पाकिस्तान में कैद है। और उन्होंने एक दूसरे ट्वीट के अंदर भी है कि दोहा माहदे के ऊपर मुकम्मल अमल करने की बात की है, कहा जी कि अब इस पर मुकम्मल अमल होना चाहिए। दोहा प्रोसेस जो है और अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था और उसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है कि बड़ा अहम किरदार अदा किया था इन्होंने, क्योंकि ये नुमाइंदे खसूसी थे अफगानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान की जो पोलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप थी और इवन जो डिप्लोमेटिक सर्कल के अंदर जो पाकिस्तान की क़यादत थी, सफारत थी हमारे, उनके साथ ही मुसलसल राब्ते में रहते थे, सारी मामला भी है। इस ज़ल्मे खलीलज़ाद के बयान को और यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट को सामने रखकर अब हम डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, जो उन्होंने आज वहाँ पे खिताब किया और एक बड़ा पहला जो उनका बड़ा अहम ऐलान आया था जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में नालायक या बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जो अपने जर्नैल थे उनको उन्होंने मुखातिब किया और कहा कि जिन जर्नैलों ने अफगानिस्तान में बुरा काम किया उन तमाम को जो है कि सदारत के पहले दिन निकाल दूंगा, बरतरफ कर दूंगा, सैक कर दूंगा, फायर कर दूंगा। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए और उनका और बेहतर है कि वो इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बेहतर है कि उनका इस्तीफ़ा जिस दिन मैं अपने ओहदे का मनसब संभालूं, मेरी मेज़ पर उनके इस्तीफ़े खुद ही आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब अफगानिस्तान के अंदर जिन जर्नैलों ने बुरी कारकर्दगी अदा की और पाकिस्तान और वो अफगानिस्तान के अंदर हम इत्तेहादी थे। अब अगर पिछले 5 साल के अंदर
افغانستان کے اندر اگر ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ جو اوریجنلی دوحہ پروسیس شروع ہوا تھا اور جس انداز کے اندر اس کو کمپلیٹ کیا جانا تھا وہ نہیں ہوا شاید بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور کے اندر، جس کی وجہ سے ابھی بھی اس خطے کے اندر مسائل ہیں، اور اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جرنیلوں کی بری کارکردگی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی بے شمار سوالات اٹھائے جاتے ہیں سارے معاملے کے اندر۔ ابھی بھی پاکستان کی جو ہماری عسکری لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے افغانستان سے متعلق جس قسم کے بیان دیتی ہے، اور جو پاکستان کے اندر اس وقت حالات ہیں اس کو زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ تو اس تناظر کے اندر یہ بیان، یہ رپورٹ اور ان سارے حالات کو دیکھیں تو پاکستان کے لیے جو ہے کہ یقین جانیے کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر اچھے خاصے چیلنجز جو ہیں کہ وہ نظر آ رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی لاگ کیا تھا جس میں آپ کو کہا تھا کہ جی ہمارے آرمی چیف بھی اس وقت جو ہے کہ وہ سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہے کہ لندن، امریکہ، لندن اور پھر جنیوا، اور یہ ساری دوڑ دھوپ ہو رہی ہے۔ اور اسلام آباد کے اندر اگر ان کے کچھ وفاقی وزراء خواجہ صاحب یا رانا صاحب بیانات جس قسم کے دے رہے ہیں اس قسم کے بیانات سے تاثر ملتا ہے کہ شاید سعودی عرب، واشنگٹن، لندن اور جنیوا سے کچھ اچھے جوابات نہیں ملے، جس کی بنا کے اوپر جو ہے کہ اندر کی فرسٹریشن یا غصہ جو ہے کہ وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ اور دوسری طرف ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کی جس رفتار کے ساتھ ویسے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کرنا شروع کیے اور ڈیلیٹ کیے ہیں، اتنی رفتار میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ کہ ہوتا ہے اب سیاست کے اندر بیان بازی کرتے ہیں، کسی کو اچھا کسی کو برا کہہ دیتے ہیں، بازی کا حصہ تھا، ختم ہو گئی بات، لیکن اتنی بزدلی اور اتنی جو ہے کہ چھوٹا دل جو ہے میں نے کسی کا نہیں دیکھا جتنا اس جلدی کے ساتھ جو ہے کہ انہوں نے کیا۔ یہ صورتحال ہوگی۔ اور دوسرا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف آتے ہیں جناب، کہ آج جمعہ مبارک جو ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں کہ وہ تھوڑا سا حوصلہ پکڑیں، جو ابھی اپیرنٹلی ابھی تک جو ہے کہ ان کے فیصلوں میں نہیں نظر آ رہا، وہ درمیانی راہ یا پتلی گلی جو ہے کہ اس میں گھومتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن آج ایک ایسا موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر گزشتہ روز جو ہوا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے متعلق جو میٹنگ، اس کے اندر جو انتظامی ججز تھے ان کو بھی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اپیرنٹلی بظاہر جو ہے کہ ٹھیک ہے وہ سوٹیبل پرسنز ہیں، ججز ہیں جو سپریم کورٹ کے جو ایڈمنسٹریٹر جج یا نگران جج ہیں کہ وہ مختلف صوبوں کے حوالے سے ہیں، کام وہ کر رہے ہیں، لیکن 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے جو ہے کہ وہ شاید وہاں پہ زیادہ کھل کے بات نہیں ہوئی۔ اور اوورآل اگر جسٹس شہزاد احمد نے شاید اس کے اوپر بات کی ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، اور وہاں پہ بڑا فیس بھی کیا انہوں نے دباؤ ایگزیکٹو کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا، اور اس کو بڑا دلیری کے ساتھ اور باہمت حوصلے کے ساتھ انہوں نے نہ صرف ڈیفینڈ کیا، اس کو فیس کیا، بلکہ اپنے جو ججز تھے انسداد دہشت گردی کے ان کو بھی میسج دیا کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور وہاں پہ ہم نے دیکھا بھی فیصلے بھی بڑے اچھے تگڑے فیصلے ہوئے۔ انہوں نے تذکرہ کیا تھا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اسپیسیفکلی 9 مئی کے تذکرے کے حوالے سے بات نہیں کرنے دی، اور اس کو براڈر سینس کے اندر تمام ججز کو کہا جی کہ آپ فیئر ٹرائل کریں، بغیر بلا خوف و رغبت کسی کے ساتھ، نہ تو فیور کریں نہ ہی آپ ڈریں، خوف میں دباؤ میں آئیں، اور آپ قانون کے مطابق جو ہے کہ تمام کیسز کو جو ٹائم فریم ہے اس کے اندر نپٹا دیں۔ اگر ٹائم فریم جس کے اندر ہے قانون کے تحت بھی نپٹا دیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ آپ اگر اسپیسیفکلی 9 مئی نہیں لیتے، گھبراتے ہیں کہ شاید 9 مئی والے جو ہیں کہ وہ کو ڈنڈا لے کے آ جائیں گے، لیکن اگر یہ فیئر ٹرائل بھی ہو جائے تو اٹس انف، یہ بات ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہے کہ اس سپریم جوڈیشل کونسل ہے جس کے اندر ججوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور یہ فورم جو ہے کہ اگر فعال ہو، ٹھیک ہو، دیانتداری کے ساتھ کام کرے اور صاف شفاف غیر جانبدارانہ کام کرے، تو کالی بھیڑیں جتنی بھی اس وقت عدلیہ کے اندر ہیں وہ صاف ہو سکتی ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ بڑا اہم موقع ہے۔ اور اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے کہ انکروچمنٹ ہے عدلیہ کی آزادی کے اوپر قطعاً لگائی گئی ہے، یا اس میں جو ہے کہ ججز کے یا عدلیہ کے پرچ ہیں وہ کاٹے گئے ہیں، اور اس کے اندر پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے کہ ایگزیکٹو کی یا پارلیمنٹ کی جو ہے کہ اس کو گھسایا گیا ہے، اس کو روکا جانا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہاں سے اپنے اندر سے جو اپیرنٹلی ہمیں میسج بھی جو ہمیں کمیونیکیشن ہوئی، جو ہم بہت سے لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے اندر ہم کچھ کام کر لیں، پھر جو ہے کہ باہر سے خود بخود راستے بند ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم اختر افغان کو تو وہ کل شو کا نوٹس کر سکتے ہیں، اور جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس جو ہیں کہ وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، 5 رکنی کمیٹی میں، جب ان کا کیس آئے گا تو وہ ہٹ جائیں گے، اور پھر جو ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہیں کہ وہ اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔
تو اگر یہ کیا جائے تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے بارے میں عمومی رائے جو ود ان کورٹ بھی وہاں پہ موجود ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، اور ان کے بھی کچھ فیصلے ایسے جو انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر جو ریزرو ججمنٹس تھیں جو باقی 2 جج صاحبان کی آ گئی لیکن اپنی انہوں نے نہیں ڈالی اور پھر ودرا کر لی، اور پھر عمران خان کا کیس تھا وہ بچی والا، اور پھر جو ہے نیا بینچ بنا دیا، تو وہ سنگین مس کنڈکٹ میں آتا ہے۔ وہ ایسی چیزیں ہیں جو خود ڈاکومنٹڈ ان کے اپنے فیصلے اور اپنا کنڈکٹ، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط تھا وہ بذات خود نشاندہی کرتا ہے کہ چیف جسٹس جو مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے تھے، تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج بڑا ڈیفائننگ ڈے ہوگا، اور یہاں سے اندازہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ آزاد عدلیہ کے لیے اور یہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کردار ادا کریں گے، یا جو پارلیمنٹ نے حکومت نے کر دیا اسی سسٹم کے اندر جو ہے کہ اپنی مدت پوری کریں گے۔ تو وہ آج سے بڑا کھل کے واضح ہو جائے گا۔ اور آخری چیز جو ہے کہ جی وہ رجسٹرار سپریم کورٹ جن کے بارے میں بلکہ وہ قاضی فائزہ صاحب بھی جب آئے تھے تو ان کو لے کر آئے تھے، یہ سینئر ڈسٹرکٹ جج سیشن جج رہی ہیں، اور اس وقت بھی وہ جج ہی تھیں جب ان کو لایا گیا تھا جزیلہ اسلم صاحبہ۔ ان کو جو ہے کہ ابھی چیف جسٹس صاحب نے جوڈیشل سروسز اکیڈمی جو ہے کہ وہاں پہ سینئر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹرانسفر کر کے بھیجا، اور ان کی جگہ جو ہے کہ ایک سابق بیوروکریٹ خیبر پختونخوا میں سر انجام ڈیوٹی کرتے رہے ہیں سلیم خان صاحب جو ہے کہ ان کو لیا ہے۔ اور یہ سلیم صاحب جو ہے کہ جب پشاور ہائی کورٹ میں تھے، یہ آفریدی صاحب وہاں پر بھی پشاور ہائی کورٹ میں ان کو رجسٹرار لیا گیا تھا۔ یہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو گروپ ہوتا ہے سروسز کا، اس کے ان کا تعلق ہے۔ اور یہ بدقسمتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ ان کے اپنے جوڈیشل آفیسرز کو یہ موقع نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں جی کہ ہم انصاف پسند ہیں اور سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، تو سب سے پہلے اپنے سٹاف کو انصاف دیجیے۔ آپ کے اپنے جوڈیشل آفیسرز اتنے سینئرز ہیں، قابل ہیں، لیکن اگر آپ وہاں سے رجسٹرار نہیں بنائیں گے اور ہمیشہ باہر سے کسی کو آئیں گے، اور وہ بھی جوڈیشلی جزیلہ اسلم صاحبہ پھر بھی جوڈیشری سے تھیں، اگر آپ ایڈمنسٹریٹو گروپ سے یا کسی اور گروپ سے یا بیوروکریٹس کو لے کر آئیں گے صرف اس لیے کہ اچھا ماضی میں آپ کے ان کے ساتھ مراسم رہے ہیں یا ان کے ساتھ اچھا آپ کا ورکنگ ریلیشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے اپنے اندر جو سسٹم ہے وہ جو ہے کہ اس کو نقصان ہوگا، لوگوں میں بددلی پیدا ہوگی۔ ان کے جو پروموشن سسٹم ہے، اگر آپ کے اپنے آفیسرز رجسٹرار نہیں بن سکتے اور نیچے ساری کی ساری پروموشن رکیں گی تو یہ ایک ناانصافی ہوگی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے بڑے ایوانوں کے اندر جو ہے کہ کس قسم کے جو انصاف کے معیارات ہیں، ان کو امیج جو ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی آپ کے امیج سے اور آپ کے فیصلوں سے بنتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے جوڈیشل افسر لے لیے جاتے تو اس سے شاید امیج بہتر ہوتا چیف جسٹس صاحب کا بھی، سپریم کورٹ کا بھی، لیکن اس سے شاید وہ امیج زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔